بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی جی کی شادی ہوئی تو بھابھی روز چھت پر جایا کرتی تھی۔ میں صفائی کرنے جا رہی ہوں، واپس آتی تو ہاتھ میں ڈھیروں لال نوٹ ہوتے اور چھت پر ہر طرف اگربتیوں کی خوشبو ہوتی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ ساتھ والے روز گھر میں جلاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے ساتھ تو عیسائی رہتے تھے، اس لیے مجھے یہ بات عجیب لگی۔ بھابھی اوپر گئی تو میں بھی چھت پر چلا گیا۔ پھر یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ بھابھی، میرا نام حسن ہے، میرے والد کی شادی پسند کی شادی تھی۔ یہ وقت کی بات ہے کہ جب وہ شہر پڑھنے کے لیے آئے، انہیں کالج میں ہی میری والدہ پسند آ چکی تھی، مگر چونکہ وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور میری والدہ پٹھان تھی، دونوں کا ملنا ناممکن تھا۔ لیکن میرے والد نے بہت منتیں کی مگر دادا جان نہ مانے۔ دوسری طرف میری والدہ اس بات سے ناواقف تھی کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ والد صاحب کی ہی کلاس میں پڑھتی تھی، مگر ان کے خاندان میں اتنی پابندیاں تھی کہ انہیں نظر اٹھا کر کسی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ نظریں جھکائے رکھتی تھی۔ ایک دن والد صاحب نے انہیں مخاطب کرنے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ والد صاحب نے ان کے قریب جاتے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ والدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اور میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیج سکتا ہوں؟ وہ ایک ہی بار میں سب کچھ کہہ کر اب ان کے جواب کے منتظر تھے، جو حیرت سے انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ ان کی طرف سے مسلسل خاموشی پر والد صاحب نے دوبارہ کہا، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ جائیے یہاں سے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، مگر صاحبہ، اس بار اس کے لہجے میں منت تھی۔ کہا نہ ہمیں مخاطب نہ کرے، آپ کی مہربانی ہوگی، بلکہ آپ رہنے دیں، ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ کہہ کر اپنی چیزیں سمیٹی اور چلی گئی اور کچھ دنوں تک کالج نہیں آئی۔ والد کافی پریشان تھے اور انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہ آئی۔ اس بار والد صاحب نے گھر والوں کو راضی کرنے کی ٹھان لی اور گاؤں چلے گئے، اور والد نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہے، اس لیے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر وہ سب نہ مانے تو وہ گھر چھوڑ دیں گے۔ اس بات پر پورا اترنے کا اپنا سامان سمیٹ چکے تھے۔ دادی جی نے بہت مشکل سے دادا جان کو راضی کیا اور پھر یوں والدہ کی شادی والد سے ہو گئی، اور سب کہیں نہ کہیں دکھی تھے، کیونکہ والد کی منگنی ان کی خالہ زاد سے بچپن سے ہی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں ناراضگی ہو گئی اور ان کی خالہ زاد نے تمام تعلق ترک کر دیے اور ملک سے باہر چلی گئی۔ شادی کے چند سال بعد والد صاحب اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور وہیں پر اپنا بزنس شروع کیا۔ ان کے بزنس کو ہر قدم پر کامیابی نصیب ہوئی اور وہ ایک سال میں ہی ملک کے نامور بزنس مین بن گئے۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا، حسنین، وہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ ہم چاروں افراد بہت خوشی سے رہتے تھے۔ مما جان، مجھے پڑھنے کے لیے لاہور جانا ہے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو بھائی جان نے رات کے کھانے کے دوران کہا، جیسی آپ کی خواہش، مگر حسنین، مما جان کچھ کہتی کہتی رک گئی۔ مگر کیا مما جان؟ بھائی نے ان کی بات بیچ میں چھوڑنے پر پوچھا۔ حسنین، ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ مما جان نے دکھی لہجے میں کہا۔ مما جان، آپ ایسے دکھی کیوں ہو رہی ہیں؟ برائے مہربانی اداس نہ ہو، اگر آپ کہیں گی تو میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ ان کے قریب ہو کر انہیں سینے سے لگا کر بولے، نہیں بیٹا جان، آپ جائیے، یہ آپ کی پڑھائی کا معاملہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کی خواہشات ادھوری رہ جائے۔ اور وہ اپنے آنسو صاف کرتی بولی، نہیں مما جان، آپ کو پریشان کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نہیں جا رہا۔ وہ کہتے ساتھ ہی کمرے میں چلے گئے۔ اس ساری گفتگو کے دوران میں اور بابا جان خاموش بیٹھے تھے۔ بھائی جان کے یوں جانے پر بابا جان نے پہلے ان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر مما جان کو، جو ابھی تک بھائی جان کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ بیگم، کیا ضرورت تھی حسنین کو یوں ٹوکنے کی؟ آپ جانتی ہیں آپ کو اداسی میں برداشت نہیں کر سکتا، بابا جان نے کہا۔ مما جان نے شکوہ کنار نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا شاہ، ہم اپنے بچوں کے بغیر ادھورے ہیں، ہم سے ان کو دوری برداشت نہیں ہوتی، مما جان نے بھیگے لہجے میں کہا۔ مگر بیگم، یہ اس کا فیصلہ تھا جو کہ ہمیں ماننا چاہیے، وہ بچہ نہیں ہے، بالغ ہو چکا ہے، اپنے فیصلے کر سکتا ہے، آپ اس سے بات کریں اور اسے خوشی سے اجازت دیں جانے کی۔ بابا جان کہتے اٹھ کر چلے گئے اور پیچھے اب میں اور مما جان ہی تھے۔ حسن، کیا ہم نے غلط کیا؟ وہ میری طرف دیکھتے پوچھنے لگی۔ نہیں مما جان، آپ نے جو کیا بہتر کیا،
میں نے اٹھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا ہم بات کریں گے حسنین سے، وہ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو میں بھی مسکرا دیا، جیسے آپ کی مرضی مما جان، میں ہمیشہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا کہ انشاءاللہ۔ وہ کہہ کر برتن سمیٹنے لگی اور میں نے ان کی مدد کی، ان کو بار بار منع کرنے کے باوجود۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن ناشتے پر مما جان نے بات کا آغاز کیا، حسنین ہم آپ کو پوری اجازت دیتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے جا سکتے ہیں۔ مما جان نے خوشگوار لہجے میں کہا تو بھائی جان نے بابا جان کی طرف دیکھا جو مصروفیت سے ناشتہ کر رہے تھے۔ مما جان آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگے کہ ہاں بیٹا جان، آپ جا سکتے ہیں لاہور۔ مما جان نے مسکرا کر کہا ان کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ وہ خوشی سے مما جان کے گلے لگی اور ان کی پیشانی چومی، اور میں انشاءاللہ اگلے ہفتے لاہور جاؤں گا، اور فکر مت کریں، میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ملنے آتا رہوں گا، آپ میرے دور جانے کی فکر نہ کریں۔ اور وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان کے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ وہ ٹھیک 1 ہفتے بعد لاہور چلے گئے۔ مما جان ان کے جانے کے بعد بہت اداس رہنے لگی۔ ابھی بھائی جان کو گئے 3 ہفتے ہوئے تھے جب ایک دن اچانک کچھ لوگ گھر آئے۔ اس وقت میں اکیلا گھر پر تھا۔ مما جان اور بابا جان گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کی دعوت تھی اور دروازے پر ہوتی مسلسل بیل سے میں اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا۔ میں دروازہ کھولا تو سامنے کچھ اجنبی لوگ کھڑے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کس سے ملنا ہے؟ میں نے سلام کرتے پوچھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں سکندر شاہ سے ملنا ہے۔ ان کے منہ سے بابا جان کا نام سن کر مجھے لگا شاید وہ بابا جان کے جاننے والے ہیں۔ ابھی تو وہ گھر پر نہیں ہیں، آپ لوگ اپنا نام بتا دیں، میں ان کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ لڑکے تم جانتے ہو ہم لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک عورت نے سختی سے پوچھا۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا لگا۔ جی نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے ضبط سے کہا، ورنہ مجھے ان کی خود پر پڑتی غسیل نظریں اور سخت لہجے بہت غصہ دلا رہے تھے۔ ہم تمہارے بابا جان کے رشتہ دار ہیں، میں تمہارے باپ کی خالہ زاد ہوں۔ انہوں نے یوں بتایا مانو احسان کیا ہو۔ ان کی بات پر میرے ذہن میں مما جان کی باتیں گھومی، اور تمہارے بابا جان کی منگنی ان کی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ ہماری تمہارے بابا جان سے شادی کے بعد وہ سب سے تعلق توڑ کر لندن چلی گئی تھی۔ میں نے انہیں باغور دیکھا جو سیاہ سوٹ میں سیاہ چادر میں کھڑی تھی۔ ان کی عمر بھی مما جان جتنی ہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ میرے آگے ہاتھ نچاتے پوچھنے لگی۔ اندر آ جائیں، میں نے ایک طرف ہوتے ہوئے انہیں جگہ دی۔ وہ سبھی اندر چلے گئے، جبکہ میں دروازے کے پاس کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ کس مقصد کے تحت آئے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کبھی انہیں آتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی بابا جان کے منہ سے ذکر سنا تھا۔ میں نے بابا جان کو فون کیا مگر انہوں نے اٹھایا نہیں، تو میں نے میسج کرنا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم بابا جان، آپ کے رشتہ دار گھر آئے ہیں، جلدی واپس آ جائیں۔ میں نے انہیں وائس میسج کیا اور اندر چلا گیا۔ ملازمت سے چائے وغیرہ کا انتظام کرنے کو بولا اور خود ان لوگوں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بابا جان اور مما جان بھی آ گئے، تو میں اٹھ کر کمرے میں واپس چلا گیا۔ مجھے کمرے میں بیٹھے جب نیچے سے شور کی آواز آنے لگی تو میں گھبرا کر نیچے گیا، مگر میرے جانے تک وہ لوگ جا چکے تھے۔ کیا ہوا مما جان؟ میں نے مما جان کے پاس جاتے پوچھا۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، میرے پوچھنے پر سر اٹھا کر مجھے دیکھتی بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بابا جان، میں نے ان کی طرف دیکھا مگر ان کی بتائی بات پر میرے ماتھے پر کئی سلوٹیں ابھری، اور ان لوگوں کی اتنی ہمت۔ میں نے غصے سے کہا حسن ریلیکس رہو۔ بابا جان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں غصے سے گھر سے نکل گیا۔ شام تک جب واپس آیا تو ریلیکس تھا۔ پورا مہینہ گزرنے پر بھائی جان گھر آئے اور پھر 2 دن کے بعد واپس چلے گئے۔ اسی طرح ان کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ اس کے دوران بابا جان کی کزن دوبارہ نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہم سب ان کی آمد کو بھول چکے تھے۔ ہمیں بھائی جان کے آنے کی بہت خوشی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو بزنس سنبھالنے لگے، اور اس طرح بابا جان کو بہت آسرا مل گیا۔ روز وہ بابا جان کے ساتھ جاتے اور ساتھ ہی آتے۔ ایک دن وہ کافی دیر سے گھر آئے اور مما جان انتظار کرتی سو گئی، جبکہ 12 بجے تک ان کے انتظار میں بیٹھا پیاس کے احساس سے اٹھ کر کچن کی طرف گیا۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر کچن سے باہر جھانکا تو وہاں بھائی جان کو آتے پایا، تو میں کچن سے نکل کر ان کے پاس گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی جان؟ میں نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ وہ میرے قریب رک کر پوچھنے لگے۔ سو ہی رہا تھا مگر پیاس کی شدت نے جگا دیا۔ میں نے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جھوٹ کہا۔ صحیح، وہ اتنا ہی بولے اور اوپر جانے لگے۔ آپ کافی دیر سے آئے، خیریت؟
میں نے ان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھنے لگا مگر انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ عجیب تھا، کیونکہ وہ کبھی ایسا نہ کرتے تھے۔ شب خیر، وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے بولے اور پھر اندر غائب ہو گئے۔ میں کافی دیر یوں ہی کھڑا رہا، آخر انہوں نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو کندھا اچکاتا کمرے میں چلا گیا، اور کیونکہ نیند سے آنکھیں اوجھل ہو رہی تھی اور اب یہ ہر دوسرے دن کا واقعہ ہونے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتے اور بات گما دیتے، ماما جان کو بابا جان یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے مصروفیات کی وجہ سے دیر ہوتی ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں نے کئی دفعہ ان سے پوچھا مگر ہر بار کی طرح انہوں نے جواب نہیں دیا، تو میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب بھائی جان نے ماما جان کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تو اس وقت ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بھائی جان کو دیکھ کر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی اور خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا حسنین؟ ماما جان ان کی بات پر ان کی طرف مڑی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کر سکتا ہوں۔ ان کے یوں پوچھنے پر مجھے لگا شاید بات بہت سیریس تھی، تبھی وہ مجھے دیکھتے بولے حسن اپنے کمرے میں جاؤ۔ ان کے یوں کہنے پر میں اٹھ گیا۔ ابھی میں دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا جب بھائی جان کی بات پر قدم خود بخود رک گئے۔ میں نے پلٹ کر بھائی جان کی طرف دیکھا جن کا رخ دوسری طرف تھا۔ ماما جان کا رخ بھی اس کی جانب تھا اور اسی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ حسنین یہ ناممکن ہے، ماما جان نے تنبیہ کرتے کہا۔ مگر میں یہی چاہتا ہوں ماما جان، بھائی نے نظریں جھکاتے کہا۔ تمہارے بابا جان کسی صورت نہیں مانیں گے، ماما جان نے سمجھانا چاہا۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی جان کے سر پر یہ بھوت سوار کیسے ہوا۔ اس کہانی کا پارٹ 2 نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کہانی کے بارے میں بھی لازمی آپ بتایا کریں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے۔